أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 18 سے 22 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9، رکوع نمبر 10 اور 11 ہے. یہ سورۃ آل عمران ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عمران یعنی حضرت عمران یہ ایک بہت بڑے آدمی تھے، بیت المقدس کے امام تھے، اور یہ اس کی ماں حنہ تھی جو کہ بی بی مریم علیہ السلام کی ماں ہے، اور عمران اس کا باپ ہے. اس وجہ سے مریم کو مریم بنت عمران کہا جاتا ہے. اور یہ عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، اور حنہ اس کی نانی ہے، اور یہ بڑے اونچے درجے کے انسان تھے. اس وجہ سے اس صورت میں آگے چونکہ ان کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس لحاظ سے سورت کا نام آل عمران رکھا گیا کہ عمران کے خاندان پہ اللہ نے بڑی رحمت کی اور ان کو بڑی فضیلت دی کہ ان میں بی بی مریم علیہ السلام جیسی نیکسیرت عورت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے مقرب اور وجیح انسان اور پیغمبر کو پیدا فرمایا. یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، شہید اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہو لا الہ الا ہوا، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے. گواہی بمانے بیان اور اظہار کے ہیں کہ اللہ نے یہ بات واضح کر دی ہے اور لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے دلائل سے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور اس کا علم سابقہ کتابوں سے معلوم ہوا ہے اور پیغمبروں سے. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی، مراد انبیاء علیہم السلام ہے اور تمام عالم. قائما بالقسط، اس حال میں کہ اللہ کھڑا ہے، قائم ہے انصاف کے ساتھ، یعنی اللہ کا ہر فیصلہ اور ہر بات انصاف پر مبنی ہے. تو جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ کائنات میں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو یہ بھی انصاف کی بات ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے العزیز، وہ بڑا غالب ہے، الحکیم، اور بڑا حکمت والا ہے. ان الدین، بے شک دین یعنی پسندیدہ دین، عند اللہ، اللہ کے ہاں، الاسلام، اسلام ہی ہے. اسلام کے سوا باقی دین اب اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، نہ اب اور نہ پہلے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کا دین اسلام ہی تھا. باقی دینیں بدھزم، ہندوازم اور آج کل جتنے بھی ہے یہ سب باطل ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ما جاءہم العلم، کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. اختلاف توحید میں، یعنی یہود و نصارہ، ان کے علماء اور یہود و نصارہ نے توحید میں اختلاف نہیں کیا مگر تب جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں. یہ اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، آپس کے ضد کی وجہ سے.
وَمَن یکفر اور جو کوئی انکار کرے گا بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سریع بہت جلد حساب لینے والا۔ فإن حاجوک پس اگر پھر بھی وہ جھگڑا کرے آپ سے اے میرے نبی، وہ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ، کہ جب آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ توحید ہے اور اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، تو اب دو ٹوک انداز میں کہہ دو بس کہ اگر وہ جھگڑا کرے فقل تو آپ فرما دیجئے اسلم تو وجہیہ میں نے جھکا دیا، وجہیہ اپنا چہرہ، وجہ چہرہ واحد، اس کی جمع وجوہ آتی ہے۔ اسلم تو کہ معنی جھکانا، کسی کے سامنے فرمان برداری اور تابعداری کرنا۔ اسلم تو وجہیہ کہ میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن اور ان لوگوں نے بھی اتبعن جو میرے پیروکار ہیں، یعنی تمام وہ مسلمان جو قیامت تک نبی علیہ السلام کی پیروی کریں گے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ اور فرما دیجئے اے میرے نبی لِلَّذِينَ ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، والامیین اور ان پڑھ، امیین جمع امی کی ہے، مراد مشرکین مکہ کہ وہ اہل کتاب کی بنسبت ان پڑھ تھے۔ اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا سو اگر وہ اسلام لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یقیناً انہوں نے ہدایت پالی، وَإِنْ تَوَلَّوْا اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ کے ذمے البلاغ صاف صاف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد اپنے بندوں کو۔ ان الذین یکفرون بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کو بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو یأمرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کے ساتھ، انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو ان کو خوشخبری دیجئے بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم جن کے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، یعنی جو نیک اعمال کیے تھے کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ محترم سامعین، یہ آج کے سبق میں ہم نے 5 آیات پڑھی ہیں، اور ان ساری آیات کا تعلق توحید سے ہے، جو تمام ادیان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ہمارے دین اسلام کا بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر نہ تو کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر کسی شخص کی نجات ہو سکتی ہے۔ پہلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں کے 2 عالم آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت اتاری اور یہ فرما دیا کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں۔ اور ان کے سامنے یہ آیت نبی علیہ السلام نے تلاوت کی کہ گواہی دی اللہ نے اور فرشتوں نے اور تمام علم والوں نے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں تصدیق کرنے لگے اور مسلمان ہو گئے۔ باقی آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو تلاش کرے گا اور اس میں نجات ڈھونڈے گا تو اس سے وہ قبول نہیں ہوگا اور اس سے اس کو نجات نہیں ملے گی۔ اس کی تفسیر ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہودی یا نصرانی میری نبوت کے بارے میں جان لے اور اسے یہ بات پہنچے کہ آخری نبی میں آ چکا ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔
تو اس سے معلوم ہو گیا کہ اب اسلام کے آنے سے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں، چاہے یہودیت ہے یا عیسائیت ہے، لہذا ان کا اپنے دین کو صحیح سمجھنا اور لوگوں کو اس کی طرف تبلیغ کرنا یہ سب باطل ہے اور غلط ہے، اور اس میں نجات کا عقیدہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ یہ باتیں تو صاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے انبیاء کسی خاص زمانے کے لیے تھے اور میں تمام زمانوں کے لیے ہوں، قیامت تک کے تمام قوموں کے لیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے بعثت الی الاحمر والاسود، مجھے تمام سرخ اور سیاہ لوگوں کے لیے بھیجا گیا، یعنی تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 میں ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ بت اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا نہیں ہے، نہ عزیر علیہ السلام، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہے، نہ بت اللہ کے اوتار ہے، جب یہ ساری باتیں ثابت ہو پھر بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ جھگڑنے لگے اللہ کے بارے میں اور توحید کے بارے میں اور اپنی خود ساختہ عقیدے آپ کے سامنے پیش کرے تو ان سے کہو کہ بس میں تو مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ میرے صحابہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، تو کیا تم بھی مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ یہود، عیسائی، مشرکین سب کو دعوت ہے، تو اگر وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں تو سیدھے راستے پہ آ جائیں گے، اور اگر منہ پھیر دیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے، نبی کے ذمے پہنچانا ہے، اور نبی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے کہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انبیاء کرام اور جو نیک لوگ جو نیکی کا حکم دیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا وہ نبی کے ہاتھوں مر گیا۔ تو اس آیت میں ہے کہ یہودی یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے قاتل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک دن صبح کے وقت 43 انبیاء کرام کو قتل کیا، تو جو عالم تھے وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کو روکا اور ان کو سرزنش کی کہ تم نے گناہ کیا، تو انہوں نے اسی دن میں 120 یا 112 ان عالموں کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں اور ان کو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ انصاف کا حکم دینا اور ظالم جابر کے سامنے حق بات کہنا، نبی علیہ السلام نے اس کو افضل جہاد قرار دیا ہے اور اس میں مرنے والے کو افضل شہید قرار دیا ہے۔ تو ان یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے قتل کرنے کی بھی سازشیں کی، جیسے کہ ان کے بڑوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ تو اللہ فرماتے ان کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ عذاب کی خوشخبری یہ ان کے ساتھ طنز ہے کہ ان کی خوشخبری اچھی بات کی ہوتی ہے جسے سن کر چہرے پہ بشاشت اور خوشی کے آثار پیدا ہو، یہاں عذاب کو خوشخبری کہنا یہ ان پر طنز ہے۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ایسے ہو کہ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ان کے کچھ نیک اعمال بھی ہو، غریبوں کے ساتھ امداد ہو، اسپتال بنائے ہو، یا کسی اور طرح کوئی بھی نیک کام کیا ہو، لیکن کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے وہ ان کو کچھ کام نہیں آئیں گے، وہ ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کا کوئی پھر مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے، امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔